السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. یہ ایک کیس ہے جس کے بارے میں رپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس قدر اذیت کے ساتھ ایک لڑکی جس کی پچھلے مہینے شادی ہوئی اور اس کو تشدد کا نشانہ بنا بنا کے اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر لوہے کے راڈز مار مار کے، بلیڈز مار مار کے، کینچیاں مار مار کے، نئی نویلی دلہن کے اوپر اتنا شدید ظلم کر کے، اور پھر اس کو اسپتال لے جانے والا شوہر اس بیوی کو شدید اذیت میں مرتا دیکھ کر خود تو پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے. وہ لڑکی سسک سسک کے دردناک موت کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی. جاتے وقت آخری لمحات میں بھی وہ کوما میں چلی گئی. وہ لڑکی کون تھی؟ اس کے ساتھ اتنا شدید ظلم جب کیا گیا تو وہ خاموش کیوں رہی؟ اس کے گھر والوں کا اب کیا کہنا ہے؟ اس ملزم کو اب پولیس چھوڑ دے گی یا فردر اب کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آج آپ کو رپورٹ کروں گی. چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو. چلیے اب ہم ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں، اور بڑی شرمناک یہ ڈیٹیلز ہیں. بتاتے ہوئے بھی یقین کریں کہ بہت شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں بتاتے ہوئے اس لیے اب شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ننگا سچ ہے، یہ گندی سچائی ہے. آئے روز اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کہیں پر جناب مدرسے کے اندر بچوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، جبکہ بچے وہاں جاتے کیا ہیں کرنے؟ بچے وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چچا کوئی بھتیجی کے ساتھ، کوئی ماموں کسی بھانجی کے ساتھ، عجیب و غریب قسم کی خبریں جو آپ کو مافوق الفطرت لگتی ہیں. ایسی خبریں جن کے اوپر یقین نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کس زمانے میں آ کے جی رہے ہیں، جہاں پر رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جہاں پر پاکیزگی ختم ہو گئی ہے، جہاں پر پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ انسانوں کی طرح، یعنی انسانوں کی بستی میں ہم جانوروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں. یہ جانور ہیں، یہ انسانوں کے روپ میں، انسانی شکل میں جانور ہیں، بھیڑیے ہیں. اب یہ انتہائی تکلیف دہ خبر ہے کہ جناب شادی کی دوسری رات کراچی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر شادی کی دوسری رات لڑکی کو اس قدر غیر فطری جسمانی تعلقات کے دوران جو ہے وہ اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اب فائنلی وہ لڑکی دم توڑ گئی ہے. 3 ہفتے وہ لڑکی جو ہے وہ سسکتی رہی ہے، دردناک موت کی مطلب اب آ کے اسے دردناک موت ملی ہے، تکلیف اور اذیت کے ساتھ. کیا اس کے گھر والوں نے اس کی شادی اس لیے کی تھی؟ کیا ان کو پتہ تھا کہ جس شخص کے ذمے ہم اپنی بیٹی لگا رہے ہیں کتنا بڑا جنسی درندہ ہے؟ جناب شادی کی دوسری رات مبینہ طور پہ غیر فطری جسمانی تعلقات اور جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی 19 سالہ یہ لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی اور اسپتال کے اندر 3 ہفتے تک زیر علاج رہی، اور اس کے بعد آج اس کی موت ہو گئی ہے. کراچی کا جی ٹراما سینٹر ہے، وہاں پر یہ زیر علاج تھی، اور اس دوران ان 3 ہفتوں کے دوران اس کے شوہر نے، آپ سوچ لیجئے کہ اس نے کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا ہوگا کہ اس کو جسمانی تشدد کر کے اس کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو کاٹتا رہا، ان کے اوپر بلیڈ مارتا رہا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا رہا. اور اس لڑکی کو ساتھ میں اس نے دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی، خدارہ لڑکیوں آپ لوگ کم از کم اتنا تو سوچو کہ جب آپ کو پہلے دن ہی نظر آ گیا کہ ایک شخص اس قدر تشدد پسند ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر پہ مت بتانا، آپ کو تو جا کے اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے اور آپ کو دوبارہ جانے سے اس کے ساتھ انکار کرنا چاہیے. آپ نے اپنی جان دے دی، مطلب اتنا بھی کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ لڑکی سہتی رہی، وہ لڑکی برداشت کرتی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی حالت بگڑی، کراچی کے ٹراما سینٹر میں اس کو لے جایا گیا. 3 ہفتے کے دوران جو ہے اس کے 3 آپریشنز کیے گئے کہ کسی طرح وہ بچ جائے، لیکن وہ لڑکی نہیں بچ سکی. آخری سانسیں اس کی آنکھوں سے، اس کی آنکھیں جو نا ایسے درد سے ابل کے باہر آ گئی ہوئی تھیں. اس کے گھر والے اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. پوسٹ مارٹم کے بعد میت جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی. اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کی آخری رسومات ادا کیں. اور آپ کو بتاؤں کہ اس لڑکی کا جو تعلق ہے وہ ضلع سجاول سے تھا. کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید جو بیسیکلی اس کا علاج کر رہی تھیں، انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے ابتدائی طبی معائنے کے بعد بتایا کہ اس لڑکی کی جو پرائیویٹ پارٹس تھے ان کے اوپر شدید تشدد کیا گیا اس لڑکے کی طرف سے جو اس کا شوہر تھا، سو کالڈ شوہر. انہوں نے تصدیق کی کہ موت کی حتمی وجوہات جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے اس میں بھی بتا دی گئی ہیں کہ یہ تشدد ہی تھا پرائیویٹ پارٹس کے اوپر. ایس پی انویسٹیگیشن فتح شیخ جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ ملزم جو اس کا شوہر تھا اس کے خلاف پہلے ہی آلریڈی اقدام قتل اور ریپ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا.
اب آپ دیکھیے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کے جو گھر والے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، لڑکی پہلے سے بیمار تھی، لڑکی کو کچھ ہو گیا ہوگا، وہ اپنے بیٹے کی اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسے گھر والوں کو تو ساتھ ہی اس کے مار دینا چاہیے کہ اگر ایک تو آپ کے بیٹے نے اتنا ظلم کر کے ایک لڑکی کو مارا ہے اور اوپر سے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور پھر اس لڑکے کا پولیس ریکارڈ بھی نکل آیا ہے، ریپ کا بھی اور اس چیز کا بھی۔ لڑکی کی وفات کے بعد اس میں جو قتل، پہلے اس کے اوپر جو دفعات لگائی گئی تھیں وہ تھیں ریپ کی دفعات، لیکن اب فائنلی اس کے اوپر جو ہے وہ قتل کی دفعات بھی جو ہے وہ لگا کے اضافہ کر دیا گیا ہے اس چیز کے اندر۔ 302 بھی اس کے کیس کے اندر لگ گئی ہے۔ ملزم کو ابتدائی FIR کے اندراج کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس نے عدالت کے اندر نہ صرف اعتراف جرم کیا ہے بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی مطلب اندازہ کریں کہ ایک بندے کی وجہ سے ایک لڑکی کی جان چلی گئی، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پولیس کی تحویل میں ہونے والے میڈیکل میں اس کا دماغی توازن ٹھیک پایا گیا ہے، کیونکہ اکثر اس طرح کے جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر جعفر والا کیس آپ کے سامنے ہے نا، نور مقدم کو قتل کیا تھا، کس طرح سے اس نے اس کو AC والی وہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے نیچے پھینکا تھا۔ بعد میں ان کے وکلا ان کو پھر ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ لڑکا جو تھا یا یہ جو بندہ تھا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تاکہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ اس کو بری کروا سکیں۔ فائنلی پولیس نے جناب دماغی توازن کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا بالکل ٹھیک تھا۔ FIR جو ہے وہ 5 جولائی کو کراچی کے بغدادی لیاری تھانے کے اندر لڑکی کے بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق 19 سالہ یہ جو لڑکی ہے اس کی شادی 15 جون 2025 کو اس بے غیرت ملزم کے ساتھ ہوئی تھی، اور 17 جون کو شوہر نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس قدر تشدد کیا کہ اس کے ساتھ غیر فطری انداز میں سب کچھ کیا، اور پھر اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر جو ہے بلیڈ چلا کے، کینچیاں چلا کے اس کو تشدد کا شدید نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس نے لوہے کا ایک پائپ لیا اور اپنا ہاتھ زبردستی لڑکی کے جسم میں داخل کیا، اور واقعے کے بعد اس لڑکی کی بہت زیادہ طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی۔ رفع حاجت والی جگہ سے جناب خون آنے لگا، رسنے لگا۔ ملزم نے مبینہ طور پہ لڑکی کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو یہ بات بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، لیکن لڑکی کی طبیعت بگڑنے پر اس نے جناب اس لڑکی کو مقامی اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر حالت نہ سنبھلنے پر 4 جولائی کو اس کا بھائی ٹراما سینٹر اس کو لے کر گیا، جہاں تقریباً وہ 3 ہفتے تک تڑپتی رہی اور ICU میں زیر علاج رہنے کے بعد فائنلی وہ انتقال کر گئی، اور پھر اس کے بعد آخری وقت پر وہ کوما میں بھی چلی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر شدید اذیت کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہے، کس قدر۔ لڑکی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر یہ جو ہندو کمیونٹی ہے اس سے اس کا تعلق تھا۔ لڑکی کا نام جو ہے وہ شانتی بتایا جا رہا ہے اور لڑکے کا نام جو ہے وہ اشوک بتایا جا رہا ہے، اور اب فائنلی لڑکا جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ 302 کا کیس اب اس کے اوپر چل رہا ہے، اور لڑکی کے گھر والے جو ہیں، میں ان لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جن گھر والوں کی عزت کی خاطر وہ خاموش ہو کے اتنا ظلم تو سہ لیتی ہیں، وہ گھر والے وقتی طور پہ ٹھیک ہے جی روئیں گے، انہیں اذیت بھی ہوگی، انہوں نے لڑکی کو جو ہے وہ کریمیٹ بھی کر دیا، جلا دیا۔ اب اس کی موت دیکھیں کہ پہلے وہ درد سہتی رہی، پھر وہ اسپتال میں تکلیف سہتی رہی، پھر وہ کوما میں چلی گئی، اور مرنے کے بعد بھی اس کا جسم جو ہے وہ جلے گا۔ اللہ معاف کرے، اس قدر اذیت کے ساتھ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کسی انسان کو؟ تو ایسی لڑکیاں جو اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر اتنا تشدد سہتی ہیں، بعد میں گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ تھا اگر ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ ایسی بیٹیوں کو اتنا ظلم کیا سہنا چاہیے؟ کیا ایسے شوہر کے کہنے پہ اتنا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جان سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے رشتوں کو بچانے کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی خاطر اپنی جان لے لیں، اور آپ کسی ایسے انسان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو آپ کی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد